بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 43 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم صفات باری تعالیٰ کا بیان پڑھیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ولما کان اثبات الصفات الالہیہ بطریق الامعان وتحقیق الحقائق مستحیلا بالنسبۃ الی افراد الانسان ولو لم يطلعوا على صفاته تعالی اطلاقا لم يصلوا الى معرفۃ الربوبیۃ التي هي انفع الاشیاء فی تہذیب النفوس، فكان من حکمت اللہ تعالی انه اختار شیئا من الصفات البشریۃ الکاملۃ التي يعرفونها ويجري التمدح بوجودها فيما بينهم، فاستعملها بإيذاء المعاني الدقيقة الغامضة التي لا مدخل للعقول البشرية في ساحة جلالها، وجعل الأصل المصرح بقوله تعالى ليس كمثله شيء ترياقا للداء العزال من الجهل المركب، ومنع من إثبات صفات البشرية التي تثير الأوهام إلى العقائد الباطلة كإثبات الولد والبكاء والجزع له تعالى شانه۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ ان صفات کو تحقیق حقائق کے طریقے پر بیان کرنا ان کی بندوں کی بنسبت محال تھا، باوجود کہ اگر لوگ صفات الہیہ سے واقف نہ ہوں تو اس کی ربوبیت کی معرفت حاصل نہ کر سکیں۔ یہ انفع الاشیاء فی تہذیب النفوس، جو کہ تزکیہ نفوس کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ فکان من حکمت اللہ تعالی، تو اس لیے حکمت خداوندی کا تقاضا ہوا انہ اختار شیء من صفات البشریۃ الکاملہ، کہ انسان کی صفات کمالیہ میں سے چند کا انتخاب کیا جائے، التی یعرفونہا، جن کو وہ لوگ جانتے ہیں، ویجری التمدح بوجودہا فیما بینہم، اور جن پر فخر یا جن کے ذریعے قابل تعریف اور لائق ستائش ہونا ان میں رائج ہے۔ فاستعمل بإیذاء المعانی الدقیقہ الغامضہ، ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے ان دقیق اوصاف کی جگہ پر استعمال کیا جائے، لا مدخل للعقول البشریہ فی ساحۃ جلالہا، جن کے میدان عظمت میں انسانی عقلوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وجعل الاصل المصرح بقولہ تعالی لیس کمثلہ شیء، اور لیس کمثلہ شیء کو لا علاج بیماری یعنی من الجہل المرکب، جو کہ جہل مرکب ہے، اس کے لیے تریاق بنا دیا، للداء العزال تریاق بنا دیا۔ ومنع من اثبات صفات البشریۃ التی، اور ان صفات بشریہ سے منع کر دیا تثیر الاوہام الی العقائد الباطلہ، جو خیالات کو عقائد باطلہ کی طرف لے جاتی ہیں، کا اثبات الولد والبکاء والجزع لہ تعالی شانہ، جیسے کہ اولاد اور بکا گریا اور والجزع گھبراہٹ کا اثبات۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی صفات باری تعالیٰ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کون سی صفات کا استعمال باری تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے اور کون سی صفات کا نہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل اور وضاحت پڑھیں گے۔ ولما کان اثبات الصفات الالہیہ بطریق الامعان، بنیادی طور پر دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ نمبر ایک، مشرکانہ عقائد سے نجات حق تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور اس کی معرفت صفات کمالیہ پر موقوف ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات سے نا آشنا ہوگا وہ مخلوق میں ایسے اوصاف اور کمالات کا معتقد ہو سکتا ہے جو حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے کہ ربوبیت ہے اور رزاقیت ہے۔ یہ جو صفات ہیں، جیسی صفات کو مخلوقات میں وہ تسلیم کر لے گا۔ تو اس لیے جو ہے مشرکانہ عقائد سے نجات جو ہے وہ حق تعالیٰ کی معرفت پر ہی موقوف ہے، اور اس کی معرفت اس کی صفات کمالیہ پر موقوف ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ناواقف ہوگا وہ آدمی ہر اس مخلوق کو رازق سمجھ سکتا ہے جس سے بظاہر جو ہے وہ روزی کا سہارا مل رہا ہو، جیسے کہ شوہر کے اوپر بیوی کا نان نفقہ ہوتا ہے تو وہ شوہر ہی بیوی کے نان نفقے کا انتظام کرتا ہے، اور اسی طرح سربراہان مملکت جو ہوتے ہیں اور جو بادشاہ اور وزراء ہوتے ہیں وہ رعایا کی ضرورتوں کے کفیل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا خدائی صفات سے ناواقف انسانوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی جو ہے وہ فرعون مصر نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے آشنا ہونا اور ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے جیسے خود ذات باری تعالیٰ محجوب اور مخفی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی حقیقت اور ماہیت بھی عقل انسانی سے دور ہے اور عقل انسانی اس سے عاجز ہے، کیونکہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان و تعارف کے لیے دو ہی لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، یا تو وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو انسانی محاسن اور کمالات کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان الفاظ سے انسانوں کے کان جو ہے وہ آشنا ہوتے ہیں، یا پھر ایسے جدید الفاظ کا استعمال کیا جائے جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کی حقیقی ترجمانی ہو سکے۔ پہلی صورت میں بات سمجھ میں تو آ جائے گی لیکن ترجمانی کا حق ادا نہیں ہوگا، یعنی جب ایسے الفاظ ذکر کیے جائیں جو انسانی محاسن اور کمالات کی ترجمانی کریں تو اس میں بات تو سمجھ میں آ جائے گی لیکن ترجمانی کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ الفاظ مخلوق اور حادث اور ناقص اوصاف کی ترجمانی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ کمالیہ، صفات کمالیہ وہ مخلوق کی صفات اور مخلوق کے اوصاف سے بالکل ہی الگ اور ممتاز ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے جس میں کہ جدید الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس صورت میں ترجمانی کا حق ادا ہو جائے گا لیکن بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا ابھی جو آپ حضرات کے سامنے عبارت پڑھی گئی ہے، اس عبارت میں حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اسی مسئلے کا حل پیش کیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے گئے جو انسانی محاسن اور کمالات کے لیے رائج تھے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی قوت اور فہم اور بساط کے مطابق ہی اپنے خالق اور مالک کی صفات جلالیہ اور جمالیہ سے واقف ہو سکے، لیکن ساتھ ہی ساتھ لیس کمثلہ شیء کی تصریح بھی فرما دی۔ اس میں دو اہم باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں اشتراک صرف لفظی ہے، معنوی اور حقیقی اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، لہذا خالق کی صفات کو مخلوق کے اوصاف پر قیاس نہ کیا جائے، تو اس لیے لیس کمثلہ شیء کی وضاحت کی۔ دوسرا یہ کہ ان مشترکہ الفاظ کے ذریعے، یعنی جس سے انسانی محاسن اور کمالات بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور انہی الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے محاسن اور کمالات کے اوپر بھی جاری کیا اور اطلاق کیا ان کا، تو لہٰذا مشترکہ الفاظ کے ذریعے حق تعالیٰ کی جو معرفت حاصل ہو اسے بحر معرفت کا ایک آدھ قطرہ ہی سمجھا جائے، یعنی اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ہر چیز کا جو ہے وہ جاننے والا اور مکمل کمال معرفت کا کے حاصل ہونے کا دعویٰ کر لے۔ اس لیے جو ہے اپنے اگر اس کے اندر یہ دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ جو معرفت حاصل ہوئی ہے وہ مکمل معرفت حاصل ہو گئی ہے، مجھے جو صفات باری تعالیٰ کی معرفت ہے وہ مکمل حاصل ہو گئی ہے، تو یہ ایک جہل مرکب ہے اور اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ عبارت کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہی وضاحت کی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صفات باری تعالیٰ کے بیان کی تفصیل پڑھی ہے کہ کس طرح کے الفاظ جو ہے وہ صفات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال بھی ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھی اطلاق ان کا کیا گیا ہے اور مخلوق کے اوصاف کے اوپر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ جو اطلاق کیا گیا ہے مشترکہ الفاظ کا تو وہ صرف لفظی ہے، معنی اور حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس کی وضاحت ہم نے صفات باری تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے تفصیل کے ساتھ۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں اشتراک لفظی ہے یا معنوی، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے صفات باری تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت عقل انسانی سے ممکن ہے یا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی حقیقت اور ماہیت جو ہے اس کا ادراک کرنا وہ عقل انسانی سے ممکن ہے یا نہیں ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت تک عقل انسانی پہنچ سکتی ہے یا نہیں پہنچ سکتی، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔